اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلیم الناس ابن عامر کو اچھی طرح جانتے تھے، پھر وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ اگلے دن دو گھوڑے باز خیز کی طرف رواں دواں تھے، ایک پر ابن عامر اور دوسرے پر سلیم الناس تھے۔ قتیبہ کا نام دشمن کے لیے دہشت بن چکا تھا۔ اس نے جس طرف تالقان کی بغاوت کچلی تھی، اس نے دشمنوں کے دلوں پر اس کا رعب ڈال دیا تھا اور بخارا میں ہونے والی شکست کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بھی ختم کر دیا تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنایا، اس وقت اسلامی سلطنت کا خراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان علاقوں میں بلخ، تالقان اور مرو قابل ذکر ہیں۔ بعض غیر مستند مورخین کے مطابق بخارا کا علاقہ بھی اس وقت اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن اگر مستند مورخین کی تحریروں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بخارا صرف شہر ہی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس بادشاہی کا نام بھی تھا جس کا دارالحکومت بخارا شہر تھا۔ اس بادشاہی کے حکمران کا نام تاریخ میں دروان خزاں ملتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس بادشاہی کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں ضرور شامل تھے، لیکن بخارا کا ایک بڑا حصہ ابھی تک الگ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے اور اسلامی حکومت کو سالانہ خراج ادا کرتے تھے، لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے۔ جب قتیبہ خراسان آیا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ ان علاقوں میں بلخ اور قفتان خاص طور پر شامل ہیں۔ ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہ تھے، لیکن ان کا وجود کسی حد تک خطرے کی علامت تھا، خاص کر بخارا اور سمرقند کے علاقے جو دفاعی اعتبار اور تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھے۔ اس کے علاوہ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا اور اپنے آخری دور میں قتیبہ بن مسلم اسلام کی کرنیں لیتا ہوتا چین پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ چین پہنچا، اس طرح قتیبہ بن مسلم وہ پہلا مسلمان فاتح تھا جس نے چین میں اسلام متعارف کروایا۔ ابن عامر اور سلیم الناس جب نزک کے دربار میں پہنچے تو نزک نے دونوں کی بہت عزت کی۔ اس نے انہیں بادشاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور رات کو ان دونوں سے ملاقات کی۔ سلیم الناس نے نزک سے کہا، ابن مسلم کو شک ہوا ہے کہ تم اپنی وفاداری بدل رہے ہو۔ یہ بات سن کر نزک مسکرایا اور بولا، ابن مسلم کو میری وفاداری پر ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں اب بھی اس کا اسی طرح وفادار ہوں جس طرح میں اس سے صلح کرتے وقت تھا، لیکن پھر تم نے ہمارے دستے پر حملہ کر کے اس کے سپاہیوں کو قید میں کیوں ڈال دیا؟ سلیم الناس نے پوچھا۔ یہ میری جنگی ضرورت تھی، نزک نے جواب دیا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد سلیم الناس یہ محسوس کر رہے تھے کہ نزک انہیں باتوں میں ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نزک سے نہ کی۔ نزک، تم یہ یاد رکھنا کہ قتیبہ کی تلوار زنگ آلود نہیں ہے اور نہ ہی وہ عیش و عشرت میں الجھا ہوا ہے۔ اس کی کاٹ ایسی ہے کہ تمام عالم کفر اس سے ڈرتا ہے، اس لیے یہ یاد رکھنا کہ تم نے جس وقت اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ اڑ کر تم تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد سلیم الناس نے نزک سے قیدیوں کی رہائی کی بات کی، جسے نزک نے فوراً قبول کر لیا۔ نزک سلیم الناس اور ابن عامر کو کچھ دن اپنے ہاں مہمان رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اگلے دن ہی واپس جانے پر بضد تھے، چنانچہ نزک نے اگلے دن ہی ان کی واپسی کا انتظام کر دیا۔ واپسی پر ان کے ساتھ وہ قیدی بھی تھے جو نزک نے رہا کیے تھے، اور اس کے علاوہ ایک کنیز بھی جو نزک نے قتیبہ بن مسلم کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ واپس پہنچ کر سلیم الناس نے یہ تحفہ قتیبہ بن مسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا، ابن مسلم، نزک نے یہ کنیز تیرے لیے بھیجی ہے، اس نے ہمارے تمام قیدی بھی رہا کر دیے ہیں۔ محترم بزرگ، قتیبہ بن مسلم بولا، آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک کنیز بھیجنے سے نزک کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، سلیم الناس نے کہا، اس سے نزک کا یہ مطلب ہے کہ وہ تیری تلوار کو عیش کے زنگ سے آلودہ کر کے رہے گا۔ آپ بالکل ٹھیک
آپ کے خیال میں کیا نزک ہمارا وفادار ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ سلیم الناس بولے، وہ ہمارا وفادار تھا، ہے نہیں۔ اگرچہ اس نے ہماری بہت عزت کی، لیکن جو اس نے باتیں کی تھی ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی وفاداری بدل چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر مزید اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قتیبہ بن مسلم بولا، ہاں، ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ سلیم الناس بولے۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد قتیبہ بن مسلم نے سلیم الناس کو رخصت کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اس کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ اب اسے انہی کے ساتھ رہنا تھا، اس وقت تک جب تک اس کی شادی وغیرہ کا انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کنیز اب مرو میں تھی اور اس کی رہائش کا بندوبست سلیم الناس کے ہاں کر دیا گیا تھا۔ جتنے عرصے میں مسلمانوں کے ساتھ رہی، اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان عورت کو کیا مقام دیتے ہیں۔ وہ دل سے ان کی معترف تھی۔ اس دوران ابن عامر نے ایک دو بار اس سے ملاقات کی۔ وہ لڑکی ابن عامر کو اچھی لگتی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا، اسے اس میں صفیہ کی جھلک ضرور نظر آتی تھی۔ وہی معصومیت، وہی حیا اور وہی تہذیب، گویا صفیہ کی تمام اوصاف کی حامل تھی۔ ایک دو بار ابن عامر نے اس سے خود بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر اس نے سلیم الناس سے کہا۔ سلیم الناس ابن عامر کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، ویسے یہ بات کرتے ہوئے مجھے اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے باپ اور اماں کو اس کی طرف بھیجو؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایسا ضرور کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ صفیہ والی بات کی وجہ سے ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ سلیم الناس نے اس کی کمر تھپکاتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو، میں کل ضرور اس سے بات کروں گا۔ اور پھر سلیم الناس نے اس لڑکی سے بات کی۔ وہ گویا پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ وہ بھی دل سے ابن عامر کو پسند کرتی تھی۔ اسی شام ابن عامر اور اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس سے پہلے اسے اس کی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل کر لیا گیا۔ اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا۔ یوں سلمہ اور ابن عامر رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ ابن عامر سلمہ کو اور سلمہ ابن عامر کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ ایک دن ابن عامر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جب سلمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ابن عامر نے کہا، سلمہ ذرا میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جی کہیے، سلمہ نے کرسی کے پاس گھسیٹتے ہوئے کہا۔ سلمہ، ابن عامر نے کہنا شروع کیا، ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 1 مہینہ پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ جی، سلمہ نے کچھ پریشان ہو کر کہا، کوئی خاص بات ہے؟ شاید تمہارے لیے نہیں، لیکن میرے لیے بہت خاص بات ہے۔ ابن عامر نے جواب دیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ سلمہ نے اسی لہجے میں کہا، نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ابن عامر نے پھر کہا، تو پھر کیا بات ہے؟ سلمہ نے قدرے مطمئن لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے پا رہا جس کی تم مجھ سے توقع کر رہی ہو۔ ابن عامر نے کہا، یہ بات آپ نے کیسے سوچ لی؟ سلمہ نے اسے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، اول تو ایسی کوئی بات نہیں، دوسرے میں نے کبھی آپ سے کوئی شکایت کی؟ یہ ٹھیک بات ہے، تم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ ابن عامر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جب سے اس کی شادی سلمہ سے ہوئی تھی، روز بروز اس کا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں ابھی تک یہ خلش باقی تھی کہ صفیہ اس کی نہ ہو سکی، اور یہ خلش کبھی کبھی اسے بے چین کیے دیتی تھی۔ وہ اس کا اظہار تو کسی سے نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے یہ وہم ہوتا چلا گیا کہ وہ سلمہ کا پوری طرح خیال نہیں رکھ پا رہا، حالانکہ وہ سلمہ کو بھی اسی شدت سے چاہتا تھا جس شدت سے اس نے صفیہ کو چاہا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ لیتے ہیں؟ میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے لیے ہیں، لیکن یہ تو آپ کا ظرف ہے کہ آپ مجھے اس سے بہت بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ اس نے ابن عامر کو جواب دیا، سلمہ، تم واقعی عظیم ہو، صرف اس بات پر خوش ہو کہ تمہارا شوہر تمہارا اپنا تو ہے۔ ابن عامر نے اس کی طرف دیکھا، کہ آپ کی نظر میں یہ چھوٹی سی بات ہے؟ سلمہ نے سوالیہ انداز میں ابن عامر سے کہا، اس بات کی خاطر تو ایک عورت اپنا آپ لوٹا سکتی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، ابن عامر نے جواب دیا، کہ آپ نے اپنا گھر نہیں چھوڑا؟ سلمہ نے ابن عامر سے سوال کیا، ہاں چھوڑا ہے، صرف اس لیے کہ وہاں رشتوں کا پاس ختم ہو گیا تھا۔
میرا باپ اور بھائی سے ناراض تھا اور میرے باپ کا بھائی میرے باپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ ابن عامر نے جواباً کہا، تو آپ کی نظر میں یہ عظمت کی بات نہیں کہ آپ نے ایک برائی دیکھی اور اسے کنارہ کش ہو گئے؟ سلمہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو آج بھی اسی شدت سے چاہتا ہوں، ابن عامر نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ کیا یہ بات مجھ سے پوشیدہ ہے؟ سلمہ نے پھر سوال کیا۔ شاید نہیں، ابن عامر نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شاید میں تم سے کوئی بات پوشیدہ رکھ بھی نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کر ایک بیوی کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ سلمہ نے مشکور سا ہو کر جواب دیا۔ جانتی ہو سلمہ، ابن عامر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صفیہ میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن قدرت نے اس کا نعم البدل مجھے عطا کیا۔ کیا یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے؟ پھر کچھ توقف کے دے کر بولا، میں اس کی کس کس عنایت کا شکر ادا کروں؟ کچھ دیر ماحول میں خاموشی رہی اور پھر اس خاموشی کو سلمہ نے توڑا۔ کہ آپ صفیہ سے اتنا پیار کرتے تھے؟ شاید اس سے بھی زیادہ، ابن عامر نے بے خودی کے عالم میں جواب دیا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ سلمہ نے دوبارہ سوال کیا۔ ابن عامر اس سوال پر ایک دم پریشان سا ہو گیا، پھر اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلمہ، بعض اوقات انسان دو چیزوں کے درمیان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک چیز ایک انداز سے خوبصورت لگتی ہے تو دوسرے انداز سے۔ صفیہ کو ابھی تک میں نے صرف ایک عزیز ترین شہ کے طور پر دیکھا تھا، جبکہ تمہیں ایک بیوی کے روپ میں دیکھا ہے۔ بتاؤ میں دونوں سے اپنے پیار کی شدت کا کس طرح موازنہ کروں؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی اسے اس شدت سے چاہے گا۔ اس نے قدرے رندی ہوئی آواز میں کہا، آپ جانتے ہیں اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کیا کروں؟ نہیں، ابن عامر بولا، اور بھلا میں جان بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں اس وقت صفیہ کو ڈھونڈ کر لاؤں اور اسے آپ کی دلہن بنا دوں؟ سلمہ نے کہا تو ابن عامر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلمہ اسے اس حد تک چاہے گی۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ تالقان کی فتح سے مسلمانوں کے پاس بہت مال و دولت آیا تھا۔ اس سے مسلمانوں کی مالی حالت اچھی ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے جنگ کے لیے نئے اور اچھے ہتھیار اور گھوڑے خریدے۔ اس طرح مسلمان فوج کے پاس بہتر ہتھیار آنے لگے۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ وہ عمدہ سے عمدہ ہتھیار اور گھوڑے کا مالک بن جائے، چنانچہ گھوڑوں کا کاروبار کرنے والے تاجر دور دراز کے علاقوں سے گھوڑے وہاں لانے لگے۔ منڈی میں گھوڑوں کے سوداگر منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ اسی طرح ہتھیاروں کے بھی منہ مانگے قیمت دی جاتی، حتیٰ کہ ایک نیزے کی قیمت 70 درہم تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے عام ہتھیار بھی ایک عام شخص کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ اس وقت سرکاری ذخائر حرم میں ہتھیار، اسلحہ اور دوسرا سامان تھا۔ جب کتیبہ کو اطلاع ملی کہ منڈی میں ہتھیاروں کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ عام آدمی کو پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے، تو اس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے حجاج کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ہتھیاروں کی قیمت بڑھی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس وقت سرکاری ذخائر میں بہت اسلحہ جمع ہے۔ اس نے حجاج کو لکھا کہ اگر وہ اجازت دے تو یہ ہتھیار فوج کو دے دیے جائیں۔ یہ خط پڑھ کر حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو ہتھیار تقسیم کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی قتیبہ نے اسلحہ اور دوسرے آلات حرب نکلوائے اور فوج میں تقسیم کر دیے۔ اس سے فوج میں گویا ایک نئی جان پڑ گئی تھی اور اس کی قوت میں گویا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور قتیبہ کسی جگہ فوج کشی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اب جب بھی اسے کسی جگہ فوج کشی کا موقع ملے، اس کے ساتھ ایک زبردست فوج ہوگی جو ہر لحاظ سے اس کی امیدوں پر پورا اترنے والی ہوگی۔ قتیبہ بن مسلم نے باغیوں کے خلاف جس انداز میں کارروائیاں کی تھیں، اس نے اسلام کے دشمنوں پر اس کی ہیبت ایک مرتبہ پھر طاری کر دی تھی۔ یہ اس کی اپنی ذہانت اور مردانگی تھی کہ فوج اور ہتھیاروں کی قلت کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے زیر کمان اس وقت 40,000 عرب افواج کوفہ کے ساتھ 1000 سپاہی اور 7,000 موالی تھے، اور اس قلیل فوج سے جس کا ایک بڑا حصہ اسے خراسان کے نظم و نسق اور دفاع کے لیے مرو اور دیگر علاقوں میں چھوڑنا پڑنا تھا، اس نے بلخ سے لے کر دریائے جیحو تک اور پھر بخارا کی سرحد کا تمام علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ اس نے اسلامی حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا۔ یہ دور اسلام کی تاریخ کا سنہری دور تھا، جب ایک طرف مسلمان افواج سندھ میں فتوحات حاصل کر رہی تھی اور دوسری طرف اندلس میں مسلمان فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔
جبکہ شمال کی جانب قتیبہ بن مسلم اسلامی ریاست کی حدود پھیلا رہا تھا۔ صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے تھوڑے سے عرصے میں ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ ایک مرتبہ حجاج نے قتیبہ بن مسلم کے بارے میں کہا تھا، وہ جب خراسان گیا تھا تو نا تجربہ کار اور سرکش گھوڑے کی مانند تھا، جسے صرف چابک کی زبان میں سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن گزشتہ عرصے میں وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے، بلکہ علم اور تجربے میں وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے اور میں ابھی تک وہیں کا وہیں ہوں۔ یہ الفاظ حجاج بن یوسف کے ہیں، جو کسی دوسرے آدمی کی تعریف بہت ہی کم کیا کرتا تھا۔ حجاج نے یہ الفاظ اپنے ایک نائب سے کہے تھے، وہ ان الفاظ میں قتیبہ بن مسلم کی تعریف کر رہا تھا۔ حجاج نے یہ الفاظ کہہ تو دیے، لیکن یہ تاریخ کے دامن پر اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف کو قتیبہ بن مسلم کی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ تھا۔ جورجان اس دور میں ایک مشہور قلعہ تھا، جس کا والی فاریاب نام کا ایک شخص تھا، جو طبیعت کے لحاظ سے انتہائی مغرور اور بددماغ شخص تھا، اور وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ دور ہی قلعوں کا تھا۔ قلعے شہروں اور شہریوں کی بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے بھی بنائے جاتے تھے، اور صرف فوجی مقاصد کے لیے بھی، جس میں صرف فوج رہتی تھی، اور انہیں ہتھیاروں اور فوجیوں کی خوراک وغیرہ کے ذخیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض قلعے صرف فوج کے اجتماع کے لیے بنائے جاتے تھے، جن کا مقصد ضرورت پڑنے پر یہاں سے فوجی دستے اکٹھے کیے جا سکیں۔ ایسے قلعے عموماً سرحد کے قریب لیکن ریاست کے کچھ اندر جا کر بنائے جاتے تھے۔ ایسے کئی قلعوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ اس دور میں ایک سے بڑھ کر ایک مضبوط اور وسیع قلعہ ملتا تھا، لیکن جورجان کا قلعہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی یہ اہمیت اس کے والی فاریاب کی وجہ سے تھی، جو صحیح معنوں میں ایک جنگجو حکمران تھا۔ اگرچہ وہ بہت مغرور شخص تھا، لیکن جنگی مہارت میں کوئی اس کا ثانی نہ تھا۔ جورجان کا قلعہ اگرچہ ناقابل تسخیر تو نہیں تھا، لیکن اس کو فتح کرنا بہت مشکل ضرور تھا۔ اس کی گلیاں پھول بلیوں جیسی تھی۔ اس قلعے میں آبادی بہت کم تھی، البتہ یہاں فوج کی ایک بہت بڑی چھاؤنی تھی۔ اس قلعے کا کچھ حصہ زیر زمین بھی تھا۔ اس زیر زمین حصے میں قلعے کا قید خانہ اور فوجیوں کے لیے بارکیں موجود تھیں۔ اس قلعے کو ایک بلند پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا، جس نے اس کی تسخیر کو مشکل بنا دیا تھا۔ اس قلعے پر یلغار کے لیے پہاڑی پر چڑھنا پڑتا تھا، لیکن قلعے میں موجود فوج کے تیر اور بڑے بڑے پتھر جو اوپر سے پھینکے جاتے تھے، حملہ آوروں کو قلعے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم نے کنعان، سستان اور تالقان جیسے علاقے فتح کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 2 مرتبہ بلخ اور تالقان میں ہونے والی بغاوتوں کو دبا کر شمالی ریاستوں کے حکمرانوں کو اندر ہی سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے گویا کفر کے دل میں ایک خنجر اتار دیا تھا۔ اس لیے خراسان کے ساتھ ساتھ موجود ریاستوں کی حفاظت، جن میں جورجان خاص اہمیت کا حامل تھا، ان لوگوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کا مقام بن گیا تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اس وجہ سے بھی تھی، اگر یہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا جاتا تو بخارا کا علاقہ 3 طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ جاتا، اور بخارا کی طرف 3 سے مسلمانوں کے گھیرے میں آنے سے دروان قزح کو سوائے سمرقند کے کسی اور علاقے سے کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس قلعے میں رہنے والوں کا مذہب ہندو مت سے ملتا جلتا تھا۔ عقائد میں وہ افریقہ کے قبائل سے قریب تر تھے۔ وہ جادو اور شعبہ بازی پر یقین رکھتے تھے اور بتوں اور مظاہر قدرت کو پوجتے تھے۔ قلعے میں ان کی ایک مذہبی عبادت گاہ تھی، جس کا پروہت ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کا اصل نام قلعے میں چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اگرچہ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا، لیکن اس کی صحت سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا بوڑھا ہے۔ وہ عورت کے معاملے میں انتہائی سرد مزاج تھا۔ اس نے جوانی میں شاید ہی کبھی کسی عورت کو چھو کر دیکھا ہو۔ اس کی اپنی رائے یہ تھی کہ اس دنیا میں دولت، حکومت اور عورت ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ نوجوانی کی عمر میں اس نے ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے کر کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس پر اس پروہت نے دل پر برداشتہ ہو کر اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا، اور وہ افغانستان سے ہوتا ہوا ہمالیہ کے سرد علاقے میں آ گیا۔
یہاں اس کی ملاقات ہندو یوگیوں اور سادھوؤں سے ہوئی۔ اس سے ان عقائد اور نظریات بہت پسند آئے، چنانچہ اس نے بھی ہندو یوگیوں کی طرح زندگی اپنا لیا۔ اس سرد علاقے میں کئی سال یوگیوں کی طرح رہنے سے اس کے جذبات مر گئے۔ پھر ایک دن وہ ان پہاڑوں سے واپس اپنے علاقے کی طرف چل پڑا۔ 4-5 سال ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ جو رجان کے علاقے میں پہنچا، جس وقت وہ رجان پہنچا تھا اس کے تن میں ایک کپڑا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر قلعے کے مندر میں اس کے رہنے کا انتظام کیا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات سے ذہانت جھلکتی تھی۔ اس بات کو سب لوگوں نے محسوس کیا، چنانچہ جب مندر کا پروہت مر گیا تو اسے اس کی جگہ مندر کا پروہت بنا دیا گیا۔ اب اس کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان تھی، لیکن اس کے چہرے سے ڈول وہ کسی طرح بھی اتنی زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانوں کی سی چمک تھی اور ڈیل ڈول بھی جنگجو سپاہی کی طرح تھے۔ چونکہ اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ سادھوؤں کے درمیان گزارا تھا، اس لیے اس کے عقائد بھی ہندوؤں سے بہت ملتے تھے۔ وہ اپنے بارے میں ہندو سادھوؤں کی ایک بات دہرا کر تعریفی کلمات ضرور تھا۔ وہ اپنے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا جسم دنیا کی لغو باتوں اور عورتوں کے لمس سے پاک ہے، اس لیے وہ 100 سال تک بھی ایسا ہی صحت مند اور تنومند رہے گا۔ وہ یہ بھی کہ انسان کی اصل پہچان اور شخصیت اس کی روح کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی روح کو پاک رکھے گا اس کا جسم کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں تھا، لیکن اپنے عقائد کے معاملے سے بڑا کٹر تھا۔ اس کے لہجے میں مٹھاس اور ایک خاص قسم کا اثر تھا، چنانچہ جب لوگ بات کرتا تو لوگ مسحور ہو جاتے تھے۔ اس نے کسی دور میں اسلام کی بنیادی معلومات سے آگاہی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن چونکہ اسلام کی تعلیمات ہندو مت سے بالکل مختلف تھی اور ہندو مت اس کی ذات کا کسی حد تک ایک حصہ بن چکا تھا، اس لیے وہ اسلام کو اپنا اور اپنے نظریات کا دشمن سمجھتا تھا، اور یہی اس کی اسلام کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ دل سے اسلام کی عظمت کا معترف تھا۔